السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ آج کے اس ہفتہ واری درس کا عنوان ہے گناہوں کو معاف کرانے کا ایک آسان ذریعہ۔ اللہ تعالی ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے اور ان عملوں کو کرنے والا بنائے جن سے اللہ راضی ہو کر ہمارے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ دو بات اہم ہے جو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ کتنا بھی چھوٹا گناہ ہو اسے معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ گھر کو جلانے کے لیے ایک چنگاری کافی ہے، ایک بات۔ دوسری بات، کتنی ہی چھوٹی نیکی کیوں نہ ہو، معمولی ہلکے درجے کی نیکی ہو تو اسے بھی ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے۔ کتنی بھی چھوٹی ہو نیکی تو اسے ہلکی نہ جان، رب کی بخشش کے لیے کوئی بہانہ چاہیے۔ قرآن اور حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر بہت سارے ایسے عمل ہیں جن کے کرنے میں کوئی پیسہ نہیں خرچ ہوتا، کوئی جسمانی بڑی محنت نہیں لگتی، کوئی زیادہ وقت نہیں لگتا، لیکن وہ اللہ کے ہاں اتنا محبوب اور پسندیدہ ہے کہ اللہ تعالی اس کے ذریعے گناہوں کو فارمیٹ کر دیتا ہے، معاف فرما دیتا ہے، بخش دیتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، جہاں گناہوں کی بخشش کی بات آئی تو فرائض اور واجبات اور ارکان اسلام کی پابندی کے بعد وہ نفلی عبادت ہوگی۔ تو ایک عبادت میں آپ لوگوں کی نشاندہی کرنا چاہتا ہوں، ایک ایسی ہلکی عبادت ہے اور بڑی آسان عبادت ہے، اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ اگر ہم اسے اخلاص نیت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرتے ہوئے کریں تو ہمارے گناہ انشاءاللہ العزیز، چھوٹے گناہ اللہ تعالی معاف فرما دے گا، بڑے گناہوں کے لیے تو سچی توبہ ضروری۔ اور وہ نیکی ہے جب وضو کریں تو اس کے بعد کچھ نفل پڑھ لیں، وضو کریں 2 رکعت نفل پڑھ لیں، ہلکی ہی صحیح، جس میں نماز کے واجبات اور ارکان کا خاص خیال رکھا جائے، سنن ہو تو اور بہتر ہے۔ ہر وضو کے بعد 2 رکعت وضو پڑھ لینے سے اللہ تعالی گناہوں کو کیا کرتا ہے؟ وضو کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، اور ایک مسلمان کو چاہیے کہ ہمیشہ پاک رہے، باوضو رہے، یہ اس کی ترغیب اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ اور وضو وہ عبادت ہے جو اللہ تعالیٰ کے ہاں محبوب اور پسندیدہ ہے۔ آثار وضو سے اعضائے وضو روز قیامت چمکیں گے، ہے کہ نہیں ہے؟ تو وضو کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، کوئی مشکل کام، الحمدللہ ہر جگہ پانی میسر ہے۔ تو آدمی کو چاہیے کہ وضو کے ساتھ رہے، اور جب بھی وضو کرے، وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھ لے۔ مثال کے طور پر آپ ڈیوٹی جا رہے ہیں یا اٹھے بھائی، فیشن بناتے ہی ہیں، کپڑا لے گئے، وضو کر لیے مکمل، اور وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز اپنے روم کے اندر پڑھ لیے، انشاءاللہ العزیز اللہ اس کے بدولت جنت میں داخل فرمائے گا اور گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ اس سلسلے میں ایک روایت سنیے جو روایت صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ہے، اور اس روایت کے بیان کرنے والے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن حضرت بلال سے سوال کیا۔ کون سوال کرنے والا ہے، کون پوچھنے والا ہے؟ اللہ کے رسول۔ وقت بڑا مختصر ہے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال سے پوچھتے ہیں کہ اے بلال، میری گائیڈ کرو، مجھے بتلاؤ کہ اسلام میں کون سا ایسا عمل تم کرتے ہو جس عمل کے قبول ہونے کا تمہیں زیادہ اللہ تعالی سے امید ہے۔ بلال بتلاؤ، کون سا تم عمل کرتے ہو
جس کے بارے میں تمہیں اللہ تعالی سے زیادہ امید ہے کہ وہ عمل قبول ہو گیا. حضرت بلال نے کہا, مجھے اللہ کے رسول نے بتلایا کہ یہ سوال میں کیوں کر رہا ہوں. کیا سوال تھا اللہ کے رسول کا؟ کہ اسلام کے اندر تم کون سا ایسا عمل کرتے ہو جس کے اللہ کے ہاں قبول ہو جانے کے زیادہ امید کرتے ہو, یعنی تمہیں ایک دم یقین ہے کہ وہ عمل قبول ہو گیا. وجہ بتاتے ہیں, کیونکہ اے بلال میں نے جنت کے اندر تمہارے چپل, جنت کے اندر اپنے آگے چلنے کی تمہارے کھڑاؤ کی آواز میں نے سنی ہے. میں نے سنا ہے کہ تم جنت کے اندر میرے آگے چل رہے ہو اور تمہارے جوتے اور چپل ہے جو زمانے پر اس کی آواز کھٹ کھٹ کے میں سن رہا ہوں. میں سن رہا ہوں کہ حضرت بلال جنت کے اندر میرے آگے چل رہے ہیں اور ان کے آگے چلنے کی آہٹ کو میں سن رہا ہوں. کون سا ایسا عمل بلال کرتے ہو؟ بہت بھاری رتبہ ہوا حضرت بلال کا نا. جنت کے اندر چل رہے ہیں اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے. اللہ کے رسول اسی وجہ سے پوچھا, بلال بتلاؤ وہ کون سا عمل ہے جو تم کرتے ہو جس کے اللہ کے ہاں قبول ہو جانے کا تمہیں زیادہ یقین یا زیادہ امید ہے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, میں تو کوئی ایسا عمل نہیں محسوس کرتا ہوں کہ مجھے اللہ کرنے کی توفیق دیتا ہو اور وہ اللہ کے ہاں زیادہ امید ہے کہ قبول ہو جائے, سوائے اس کے کہ انی لم اتطہر طہورا فی ساعۃ من لیل او نہار الا صلیت بذلک الطہور ما کتب لی ان اصلی. سوائے ایک عمل ہے جس کے قبول ہونے کا مجھے اللہ تعالی سے زیادہ امید ہے. وہ یہ ہے کہ دن میں یا رات میں جب بھی میں وضو کرتا ہوں, دن کا کوئی حصہ ہو یا رات کا کوئی حصہ ہو, جب بھی میں وضو کرتا ہوں تو اس وضو کے سے 2 رکعت نماز میں پڑھ لیتا ہوں. جب بھی میں دن میں یا رات میں وضو کرتا ہوں تو وضو کے بعد, اس وضو کے فوراً بعد کیا کرتا ہوں, 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہوں. اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پوچھنا, حضرت بلال کا یہ جواب یہ بتلاتا ہے کہ اگر کوئی شخص جب بھی وضو کرے, اگر چاہے تو دن میں 10 بار وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھ لے, جب بھی وضو کرے اور اخلاص کے ساتھ 2 رکعت نماز پڑھ لے تو وہ جنت کے اندر کیا ہوگا, داخل ہوگا کہ نہیں داخل ہوگا. کوئی بڑا مشکل کام ہے, اللہ ہم سب کو توفیق دے. اس سے تو گویا جب بھی ہم وضو کریں, بلکہ وضو کر کے 2 رکعت نماز نفل, اور ایسا کرنا مستحب ہے, فرض اور واجب نہیں, اسلام کا رکن نہیں, ایسا کرنا مستحب ہے. اور ہر وضو کے بعد کم سے کم 2 رکعت نماز پڑھ لینا وہ عمل ہے جو اللہ کے محبوب اور پسندیدہ ہے, اور اس کے بدولت اللہ راضی ہو کر کے کیا دے گا, جنت دے گا. اسی طرح ایک اور حدیث سنی اسی کے سلسلے میں. حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب بھی کوئی آدمی وضو کرے اور اچھے طریقے سے وضو کرے, اچھے طریقے سے وضو کرنے کا مطلب یہ ہے کہ دھلنے والے ہر عضو کو کتنی بار دھلے, 3 بار دھلے, اور اچھے طریقے سے وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھ لے. یقبل قلبہ ووجہہ علیہما, ان دونوں رکعتوں میں اپنا دل اور چہرہ سب کچھ لگائے رکھے, یعنی یہ نہیں کہ کھڑا ہو گیا ڈیوٹی جانا ہے یا مریض بیٹھا ہے یا بھی ایک, یعنی دل لگا کر کے نماز پڑھے, متوجہ ہو کر کے دل لگا کر نماز. الا وجبت لہ الجنہ, تو ایسے آدمی کے لیے جنت کیا ہو جائے گی, واجب ہو جائے گی. شرط یہ ہے کہ اس کا عقیدہ شرک اور کفر اور نفاق اعتقادی سے بری ہو, اس کا عمل بدعت سے پاک ہو. یہ ہے وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنا, جس سے کیا ملے گی, جنت. اللہ کے رسول فرماتے ہیں وجبت لہ الجنہ, اس کے لیے جنت واجب ہو جائے گی. اسی طریقے سے حضرت زید بن خالد الجہنی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, من توضأ فاحسن الوضوء, جس نے اچھے طریقے سے وضو کیا, اچھے طریقے مطلب پانی پاک ہو اور ہر عضو کو
تین بار جو دھلنا والا ہے. جس نے اچھے طریقے سے وضو کیا ثم صلی رکعتین، پھر وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھی، لا یسہو فیہما، لیکن ان دونوں رکعتوں میں غافل نہ رہے. غافل کا مطلب ہے کہ دل ادھر ادھر رہا ہے، کھڑا ہے، رکوع میں ہے، سجدہ میں ہے، قیام میں ہے، اور دل میں کچھ اور دنیاوی چیزیں سوچ رہا. غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اور علامہ البانی نے اس روایت کو صحیح قرار دیا، تو اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے، چھوٹے گناہ اس کے کیا ہو جائیں گے؟ معاف ہو جائیں گے. یہ ہے وضو کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنے کی فضیلت. اسی طریقے سے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک بار حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے وضو کیا، جس سے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرمایا کرتے تھے. پھر وضو کرنے کے بعد کہا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کہ جس نے اس طرح وضو کیا جس طرح میں نے وضو کیا ہے، کیونکہ میں نے ایسے ہی اللہ کے رسول کو وضو کرتے دیکھا. پھر وضو کے بعد 2 رکعت اس نے نماز پڑھ لی، لا یحدث فیہما نفسہ، اور ان دونوں رکعتوں میں اپنے دل سے، اپنے نفس سے اس نے گفتگو نہیں کی. یعنی یہ نہیں کہ جان بوجھ کے کوئی چیز آمدن اور قصد و ارادہ کے ساتھ کوئی چیز اسی کو سوچتا رہا جو نماز کے باہر کی چیز ہے. غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، تو اس کے پچھلے گناہ سارے کے سارے معاف ہو جائیں گے. اسی طرح اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا، حضرت ابو درداء کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا کہ جس شخص نے من تودع فاحسن الوضوء، جس نے اچھے طریقے سے وضو کیا، ثم قام فصلى ركعتين او 4، وضو کرنے کے بعد کھڑا ہوا اور 2 رکعت یا 4 رکعت نماز پڑھی. یہاں یہ بھی واضح رہا ہے کہ دن اور رات کے نفل 2 رکعت نماز پڑھ کے سلام کیا جائے گا، پھیرا جائے گا. تو اس نے 2 رکعت یا 4 رکعت نماز پڑھی خشوع کے ساتھ، دل اور دماغ کو حاضر کرتے ہوئے، اللہ کا تقوی، اللہ کا خوف بیٹھے ہوئے. پھر اس کے بعد 2 رکعت یا 4 رکعت نماز پڑھنے کے بعد جو اس نے خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کیا ہے، نماز پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے استغفر، مغفرت مانگی، بخشش مانگی، غفر اللہ، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کیا کر دے گا؟ بس دے گا. تو میرے بھائیوں، ہمیں کوشش کرنی چاہیے، یہ مستحب عمل ہے کہ ہم وضو کریں، بار بار وضو کریں، وضو کی حالت میں رہیں، اور وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز دل و دماغ کو لگا کر کے خشوع خضوع کے ساتھ ادا کریں، اور اللہ کے وعدے پر یقین رکھیں، ہمیں جنت ملے گی اور ہمارے پچھلے گناہ کیا ہو جائیں گے؟ معاف ہو جائیں. عمل بڑا مختصر لیکن ثواب اور بدلہ اس کا بڑا بھاری. اللہ تعالیٰ اس عمل کو اپنانے والا بنائے. لیکن یہاں ضروری ہے فرض نمازوں کی پابندی. فرض نمازوں کی پابندی. ایک آدمی فرض نماز ہی نہیں پڑھتا ہے اور ہر بار وضو کر کے مارے رہا 2 رکعت. جب ریڑھ میں ہڈی ہی نہیں ہے تو گوشت کہاں سے چڑھے گا؟ فرض نماز کی پابندی. آپ چاہتے ہو آپ کا لگایا ہوا پیڑ ہرا بھرا رہے تو ضروری ہے کہ پیڑ کی جڑ میں جتنے پانی کی ضرورت ہے، کھاد کی ضرورت ہے، اسے ڈالو، اور جو کچرے ہیں، کیڑے مکوڑے، انہیں نکال کر کے پھینکو. تب جا کر کے اللہ کی اجازت کے بعد آپ کا درخت، لگایا ہوا درخت ہرا بھرا رہے گا. چنانچہ اگر اس نیک عمل کے ذریعے آپ بخشش چاہتے ہو تو فرض عبادتوں کی پابندی یہ ضروری ہے. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وجزاکم اللہ احسن.